نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک و آبائک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ وہ ڈبے باندھے چل نہیں رہے۔ حضرات ذی وقار سادات کرام اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کے مستند مقتدر غیرت مند اور پرنور علماء، خطباء، واعظین، مدرسین، ادارہ اعضاء کی انتظامیہ، معاونین، حضرت قبلہ مولانا عمران بشیر فاروقی صاحب کے تمام رفقاء اور اس کار خیر میں آپ کے دست و بازو بننے والے تمام خوش قسمت حضرات، مجھے بڑی محبت کے ساتھ حضرت محبی فی اللہ و رسولہ حضرت استاذ الحفاظ مولانا حافظ محمد ادریس نورانی رضوی صاحب نے ایک طویل عرصے سے آج کی اس بزم کے لیے حکم دیا ہوا تھا۔ میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگری سے بطفیل حضور سیدنا امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور آج اس خوبصورت ادارے میں پرنور طلباء کے چہروں کو دیکھ کر جہاں اپنا بچپن یاد آ رہا ہے، وہاں ان کی قسمت کے اوپر رشک بھی آ رہا ہے کہ جب دنیا والے ان کو اکارت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو عرش کے فرشتے ان کو سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ دستار بندی کا موقع ہے، اور ان طلباء نے جو آج حافظ ہیں، کل کو انہوں نے دین کا محافظ بھی بننا ہے۔ اس موقع پر میں ان کے جو رشتہ دار ہیں، سرپرست ہیں، انہیں دل سے اور ایمان سے سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ قیامت والے دن جدوں آواز آ رہی ہوئے گی کہ تو کی کیتا ہے، میں بچے نو ڈاکٹر بنایا، پروفیسر بنایا، قانون دان بنایا ہے، تو تہاڈی واری آئے گی کی کیتا نے، تسی کہو گے یا رسول اللہ اسی اپنے بچیاں نو تہاڈا نوکر بنایا سی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ یہاں نوجوان تشریف فرما ہیں، اور قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب بہت سے فتنے ایسے ہوں گے جو اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے۔ نہیں فتنہ کہ بندہ چنگا بھلا بندہ سمجھ ہی نہ آئے اے کدھر ہو گیا، سمجھو فتنے کا شکار ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جڑا انہاں فتنے دی طرف جھانک کے ویکھے گا، یار ایک واری ویکھیے تے صحیح کہندا کی ہے، فرمایا وہ فتنے اس کو اچک کر اور لپیٹ کے لے جائیں گے۔ فرمایا میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ کچھ لوگ صبح کے وقت مسلمان ہوں گے اور شام کے وقت وہ کافر ہو چکے ہوں گے۔ ایک بڑا پریشان کن ماحول ہے، دل بجھے ہوئے ہیں، ایمان کے ڈاکو ہر طرف پھر رہے ہیں۔ میں اس موقع سے دارالعلوم سے جو آج دستار فضیلت کا موقع ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ نے قبلہ کی تقریر سن لی ہے، نعرے بھی لگا لی ہیں، میں آدھ گھنٹے کے اندر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں نے آج کی پوری بزم میں آپ کو سنانی ہے، صرف ایک حدیث، اور اس حدیث کا بھی سمجھ لیں کہ پورا حصہ نہیں، کچھ حصہ سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے جس کتاب سے میں وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں اس کتاب کا تعارف بھی کروانا چاہتا ہوں۔ ہم اس وقت ایک بلڈنگ کے اندر بیٹھے ہیں، لیکن اگر آپ یہاں سے باہر نہیں چلے جائیں تو آسمان نظر آئے گا۔
تو اس نیلی چھت والے آسمان کے نیچے اور یہ خوبصورت جو زمین ہے اس کے اوپر قرآن کے بعد جو سب سے افضل اور اعلیٰ اور بابرکت کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ یہ سب اس سے آگاہ ہیں، اور یہ قرآن کے بعد اس کتاب کا رتبہ ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں حضور نے خود امام بخاری کو فرمایا بخاری یہ تمہاری کتاب نہیں ہے، یہ میری کتاب ہے۔ میں نے اس سے ایک حدیث سنانی ہے، اس سے پہلے تعارف آپ کو رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب کسی کی تصنیف ہو اور آپ مصنف کو بھی جانتے ہوں، تحریر کو بھی جانتے ہوں، محرر کو بھی جانتے ہوں، تصویر کو بھی جانتے ہوں، مصور کو بھی جانتے ہوں، فن کو بھی جانتے ہو، فنکار کو بھی جانتے ہوں، تو شعر کو بھی جانتے ہوں اور شاعر کو بھی جانتے ہوں، تو سننے اور سنانے کا ذرا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ جب پڑھا جاتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ اے امام احمد رضا نے شعر لکھے ہے، ایڈا وڈا شاعر ہے تو دا شعر کیڈا وڈا ہے۔ تو جس کی کتاب اتنی بڑی ہے وہ خود کتنا بڑا آدمی ہوگا۔ تو میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ صرف میری آپ سے اتنی درخواست ہے کہ آپ اونچی آواز سے سبحان اللہ نہ بھی کہیں پھر بھی مجھے منظور ہے، بس میں جب فگر بولوں، عدد بولوں، تو وہ عدد آپ نے اپنے ذہن میں یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ان کا نام محمد بن اسماعیل ہے، بخارا کے رہنے والے ہیں، جو کہ ازبکستان کی ایک ریاست ہے، اور آپ 194 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ ہمارے آقا و مولا کا وصال 11 ہجری میں ہے جی۔ 12 ہجری میں جنگ یمامہ لڑی گئی، 11 ہجری میں رسول اللہ کا وصال ہے، بلکہ 11 ہجری کے درمیان میں جنگ یمامہ لڑی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے، 11 ہجری میں امام الانبیاء کا وصال ہے۔ جب حضور نے ہجرت فرمائی تب سے ہجری سال کا آغاز ہوا، 10 سال مدینہ طیبہ میں گزارے، 11ویں سال میں آپ کا وصال ہے۔ آپ رفیق اعلیٰ کی طرف آپ نے سفر فرمایا، اور 256 ہجری میں حضرت امام بخاری کا انتقال ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کی عمر کتنی بنتی ہے جی؟ ہاں جی، 194 میں پیدائش ہے، 256 میں انتقال ہے، عمر کتنی بنی؟ 62 سال۔ یہ فگر یاد رکھنا ہے، کتنی عمر بنی؟ سارے بولیے۔ روایتی تقریر نہیں کر رہا، آج تھوڑے سے ہٹ کے میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ 62 سال آپ کی عمر ہے، اور اس نے اتفاق یہ ہے کہ آپ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے۔ آنکھ کی قدر اس سے پوچھو جس کے پاس نظر نہیں ہے، سماعت کی قدر اس سے پوچھو جو سن نہیں سکتا، اور گرفت کی طاقت کہ میرے ہاتھ اٹھ رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس کی یہ جو ہاتھ اوپر نیچے آ رہا ہے اس کی قدر اس سے پوچھو جس کو فالج ہو گیا ہے۔ امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے، ماں رو رو کے اتنا روئی کہ بخت جاگ گئے، خواب میں حضرت ابراہیم تشریف لے آئے، اور میں پریشان ہوں، عرض کیتا جی حضور پتر نابینا ہو گیا، زندگی کی میں گزارے گا؟ کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ کا صرف ایک بھائی تھا، احمد ان کا نام تھا، اور ایک میں ہے کہ آپ کا بھائی کوئی نہیں ہے، آپ کی آگے اولاد بھی کوئی نہیں، نرینہ اولاد بھی نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کی خواب میں ابراہیم پاک آئے، فرمایا پریشان نہیں ہونا، خیر ہو جائے گی۔ آپ نے آنکھ کھولی، ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کی برکت سے آپ کے بیٹے کو بینائی دوبارہ عطا فرما دی تھی۔ اب ہمارے ہاں پاکستان میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر وسیلہ جائز ہے تو بخاری سے دکھاؤ۔ میں نے کہا یہ تو بعد میں دکھائیں گے، پہلے ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ امام بخاری کو جو دوبارہ بینائی ملی ہے یہ نبی کے وسیلے سے ملی ہوئی ہے، اور نبی بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ ان کو ابراہیم پاک کے وسیلے سے اللہ نے نور نظر دوبارہ عطا فرمایا۔ 12 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں آپ نے پڑھنا شروع کر دیا،
اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمین کے اوپر 194 ہجری میں ایک بچہ پیدا ہوا، بچپن میں نابینا ہو گیا، 12 سال کے بعد بینائی واپس آئی، اس کے بعد ہرات میں گیا، نیشا پور گیا، رے گیا، واسط گیا، بغداد گیا، کوفہ گیا، بصرہ گیا، الجزائر میں گیا، شام میں گیا، حرم مکی میں، حجاز مقدس میں 6 برس گزارے، مدینہ طیبہ میں. اور اس بچے کو اللہ نے اتنا غضب کا حفظہ عطا فرمایا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور کی 2 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں. اہل سنت کا بھی ذوق چینج ہو گیا، شعر آوے، پیسے بھی آندے، کاپیاں بھی آندیاں، لیکن علم دی گل کرو تو کہنا نیندر آ رہی ہے جی، اے کیڑی گل چھیڑ لئیے. اے میں گلاں تاں چھیڑیاں کہ جیلم دا ڈاکو جڑا ہے نا انہیں حضور دی امت دا ایمان لٹ کے حضور دی امت نو اتنا بے باک کر چھڑیا کہ آج 1500 سالہ جشن ولادت ہے، پھر بھی امتی پوچھتا ہے جی کتھے لکھیا جی نبی دا میلاد کرنا چاہیے ہے. یہ اس لیے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، یہ درد دل ہے، سوزے جگر سے آہ نکالوں تو جل جائے سارا جہاں، آگ لگی ہے دل میں ایسی کہ آج تک کوئی بجھا نہ سکا. اس نے امت کو بے باک کر دیا. چھوٹے چھوٹے لونڈے کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ میں نے کہا کیا صحابہ نے 50 لاکھ کا ولیمہ کیا تھا؟ کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ میں نے کہا صحابہ کے میلاد کی بات کرتے ہو، وہاں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزم میں غزوہ تبوک کے اندر حضور کی بارگاہ میں 900 اونٹ لے کر آ گئے. ابھی ہم نے تو آنے سے پہلے حساب لگایا، ایک اونٹ 5 لاکھ کا ہے، 900 اونٹ تقریباً 4.5 ارب روپے کے بنتے ہیں. میں کہ اور 4.5 اور حدیث میں روایتوں میں آتا ہے کہ عثمان غنی ایتھے پیسے پا کے لے آئے، سونے کے سکے، اشرفیاں، درہم، دینار، اس جگہ پر سجی جیب، کھبی جیب اور اپنی گود کے اندر، اور سارا مال حضور کے قدموں میں آ کر ڈھیر کر دیا. اور حضور آپ کا جو مال ہے اس کو آپ کے پیسوں کو اوپر نیچے کر رہے ہیں. کسی کا اشارہ مصطفیٰ کے اشارے جیسا نہیں ہو سکتا، کسی کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ جیسا نہیں ہو سکتا. حضور پیسے اوپر نیچے کر رہے ہیں اور فرما رہے ما در عثمان ما عمل بعد اليوم. فرمایا آج کے بعد عثمان اگر ایک نماز نہیں پڑھے گا عثمان پھر بھی جنت میں جائے گا. تو میں نے کہا 4.5 ارب روپیہ، 900 اونٹ 4.5 ارب روپیہ بنتا ہے تقریباً. ابھی جو اس کے اوپر لنگر رکھا ہوا وہ اور ہے، یہ والے پیسے اور ہیں، اور پیسے بھی ساڑھے پاکستانی کرنسی نہیں، سونے دے وڈے وڈے سکے، دینار، درہم، جڑا ایک محفل دے اندر 4.5 ارب روپیہ انج کر کے حضور دے قدمیں ڈھیر لا چھڑے. اور ڈھیر لان تو بات کہے کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. جنہیں 4.5 ارب روپیہ ان 2-4 منٹاں چ حضور دے قدماں چ رکھ چھڑیا، انہیں میلاد شریف تے 2 دیگاں نہیں ونڈی ہونی ہیں. اور ہم نے بھی کہا چلو جی دکھاتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے، خوش ہوں گے، لوگ کہیں گے بڑا بڑا مولوی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ سرکار اعلیٰ حضرت محدث بریلی امام عاشقاں کشتہ عشق مصطفیٰ نائب غوث الورا حضرت امام احمد رضا آپ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جی میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ چونکہ وہ ڈائریکٹ آیا اس لیے آپ نے جواب بھی ڈائریکٹ دیا. آپ نے فرمایا ابھی اندر جاؤں گا، قرآن پاک لانا ہے، بخاری لانی ہے، مسلم لانی ہے، پھر کھولنی ہے، ورقہ بتانا ہے، فصل بتانی ہے، اور مقام بتانا ہے، صفحے کا نمبر بتانا ہے، ٹائم لگ جائے گا. اور فرمایا ہر مسئلے میں دیر سویر ہو سکتی ہے، حضور کی عزت کے مسئلے میں دیر برداشت نہیں ہو سکتی. نقد و نقد سودا دیا. انہیں کیا کتے لکھیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا ہاتھ غور نال ویکھو. انہیں کیا ادھچ کی ویکھاں؟ فرمایا میرا ہاتھ دیکھو، میری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ مصطفیٰ کا میلاد کرنا چاہیے. جواب ایسے ہوتے ہیں جناب. اب 4.5 ارب روپیہ جو ایک محفل میں دے رہے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں بخاری میں دکھاؤ جی. بخاری 194 ہجری میں آ رہے ہیں، تو کیا 194 ہجری سے پہلے جو دین ہے وہ مشکوک ہے؟ وہاں سمجھ ہی کسی کو نہیں آیا دین. امام بخاری کے بعد دین کو کسی نے سمجھا ہے. لیکن میں بخاری سے ایک حدیث آپ کو سناؤں گا، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. صرف ایک حدیث، اور ایک حدیث کا بھی آدھا جز میں نے پڑھنا ہے. اس سے پہلے امام بخاری کا میں حافظہ بیان کر رہا ہوں. آپ کو زبانی حدیثیں کتنی یاد ہیں جی؟ سارے بولو، بلکہ سارے نہ بولو، جس کو قدر ہے کہ بولنا چاہیے وہ بولے. پھر کہہ رہا ہوں کتنی ہے؟ پھر بولے.
ایک مرتبہ سوچ لے بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے. اگر آپ کا ضمیر کہے بولنا چاہیے تو ٹھیک ہے. بعد ہی جے ٹیلی فون کر کے کہندے ہو جناب فاروقی صاحب اے ذرا جواب دینا, اے نورانی صاحب جواب دینا, اج آئے جے بیٹھے ہو تانوں سارے سوالوں دے جواب دے کے جاواں گے, تہاڈا گلا مکا دیاں گے. لوگ کہندے نے بریلویاں نوں آندا جاندا کچھ نہیں. میں کہا اج تانوں پتہ چل جائے گا بریلویاں نوں آندا ہے یا نہیں آندا کچھ. کتنی لاکھ حدیثیں آپ کو زبانی یاد ہیں؟ اب یہاں کوئی دارالعلوم شریف میں کھڑا ہو کر کہتے جی کیسے 2 لاکھ یاد ہو گئیں, اس کو کہیں گے اے نکے نکے ساڑھے بم دیکھو. جو حافظ ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں, جو قرآن کے حافظ ہیں جی, جن کو قرآن پورا زبانی یاد ہے. یعنی حافظ ہیں. میں سوال نہیں پوچھ رہا پتر, سوال نہیں پوچھ رہا. جڑے حافظ ہو بھائی قرآن دے پورا ہاتھ کھڑا کر پتر. ڈر دے میں کی پوچھنے, تینوں کہہ جے رہے نہیں پوچھتا. ہاں اے لو بلے. کتنی عمر ہے جی جو سب سے چھوٹا حافظ ہے وہ کھڑا ہو. سب سے چھوٹا حافظ عمر کے لحاظ سے 13 سال 14 سال 15 سال کا کوئی حافظ کھڑا ہو, 16 سال کا کھڑا ہو. ہاں ماشاءاللہ. کتنی عمر ہے بیٹا؟ 14 سال کا وہ حافظ ہے. دستار بندی بھی ہوگی. لو جی یہ دستار بندی بھی الفن کہہ رہے ہیں, ہمیں نال نہیں لے کے اس کاکے نو. اے 14 سال دا حافظ ہے. ادھر 40 سال والے بندے بیٹھے, اے حافظ نہیں ہیں. اے کہاں جی بھائی اسی نہیں ہوتے, اے کیویں بن گیا ہے؟ تو انہوں جواب دیاں گے جناب ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اے اللہ دا فضل ہے, اللہ جنوں چاہے عطا فرما چھڑدا. سمجھ گئے ہو؟ تو امام بخاری نو کنی حدیثاں زبانی یاد ہیں؟ کیویں یاد ہو گئیاں؟ اے اللہ دا فضل ہے, اللہ جنوں چاہے عطا فرما دے. اور یہ کتاب اہل حدیث نے چھاپی ہے جی, جو خود کو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں, یہ انہوں نے چھاپی ہے. اور میں جن جن ملکوں میں یہ کتاب ہے میں ان کا نام لیتا جاؤں جی, وقت تھوڑا ہے. امریکہ میں ہے, لندن میں ہے, متحدہ عرب امارات میں ہے, انڈیا میں ہے, فرانس میں ہے, سری لنکا میں ہے, اور بے شمار ملک ہیں جہاں سے یہ کتاب آپ کو مل سکتی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو حافظہ ہے وہ اتنا تیز تھا کہ آپ جب کلام پڑھتے تھے, جب حدیث پڑھتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے بچہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوتا ہے. سورہ اخلاص جیسے بچہ 257 نمبر صفحے پہ لکھا ہوا ہے, اور 190 صفحے کے اوپر ایک عجیب بات لکھی ہوئی ہے. جن کا فتاویٰ پڑھ کے, علماء یہاں بیٹھے ہیں, جن کا فتاویٰ پڑھ کے پاکستان میں مولوی بنتے ہیں, امام ابن عابدین شامی, ان سے پوچھا گیا ایک جملے میں امام بخاری کی شان بیان کریں. آپ نے فرمایا رسول پاک کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام امام بخاری ہے. ایڈا وڈا آدمی یار, اللہ نے سانو عطا فرمایا, ایڈا وڈا آدمی. حضور کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام کیا ہے جی؟ امام بخاری ہے. آج تو بات جیل امدہ, ویسے اب تو اندر جا کر کہہ رہا ہے, پہلے کہندا سی بابے شہ کوئی نہیں, ہن کہندا بڑیاں شہواں نے, بڑیاں شہواں نے. میں کہا جب بابے شہ کوئی نہیں تو تخت بلقیس کون لے کے آیا ہے؟ بس جی جو یہ ایک لہجہ دیکھیں, ایڈا پیڑا لہجہ. تو پھر اگو قرآن پڑھ کے کہتے ہیں ہاں دیکھو نا جی, اللہ نے سورہ انبیاء کے آخر میں کہا ہے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, سارے کے سارے بابے مل جائیں تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے. میں کیا سی کدوں کیا کہ مکھی دا پر بنانے ساڑھے بابے. میں نے کہا لیکن یہ قرآن ہے, یہ بھی قرآن ہے, جو مکھی کا پر نہ بنائے وہ غیر اللہ ہے. لیکن قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ, 2500 میل دور تخت پہ آئے. سلمان پاک نے فرمایا اے ملکہ بلقیس بار سٹاپ دے ہوتے آ گئی, دا تخت چاہیدہ ہے, 2500 میل دور ہے, 2 مہینے جان دا سفر ہے, 2 آن دا سفر ہے, تو کون لے کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن, جن کھلو کے کہنے لگا میں لے کے آؤں گا. آپ نے فرمایا کتنا ٹائم؟ اس نے کہا قبل ان تقوم من مقامک, صرف آپ کھڑے ہو کر واپس بیٹھیں گے تخت یہاں آ جائے گا. فرمایا بہ جائے, اس تو بھی جلدی چاہیدہ ہے. پھر اس کے بعد قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. ایک مولانا کھڑے ہوئے جن کا نام جناب آصف ہے, کہنے لگے میں لے کے آواں گا. فرمایا کتنا ٹائم؟ انہیں کیا بادشاہ آنکھ کھول کے بند کرو, تخت تہاڈے قدماں وچ رکھ چھڈاں گا. 1 منٹ بس بیٹا میری توجہ. انہیں کہا جی آنکھ بند کر کے کھولو, تے نال اگلی گل تفسیر مجاہد کے اندر لکھا ہوا ہے. انہیں کہا حضور میں جاواں گا بھی نہیں تو تخت بھی آ جائے گا. تے تخت جتھے پیا انہوں 7 جندرے لگن, تے 7 چابیاں, تے 7 پہرے دار ہیں. تے تخت بھی کوئی نکا جہا نہیں, تخت بھی بڑا وڈا ہے. انہیں کہا میں جاواں گا بھی نہیں تے تخت بھی آ جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا او کیویں؟
کہ تو جانا بھی نہیں تے تخت بھی آ جائے گا. انہیں کہا حضور میری گزارش ہے تسی اپنی نگاہ میرے اتنے رکھنا, میں تہاڈی محفل وچ بیٹھا رہاں گا, تخت شاہی کوئی نہیں ہے. آپ نے ادھے تے نگاہ, اقبال قلندر ایتھے پھڑک اٹھیا کہنے لگا کہ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, نگاہ میں شوخی نہ ہو تو پھر دل بری کیا ہے. حضرت قبلہ جس طرح بابا جی کی شان بیان کر رہے تھے, ایک تو وہ لوگ ہیں نا کہ جنہوں نے بابا جی کو اس طرح کر کے دیکھا, اور ایک وہ ہیں جس طرح ادریس صاحب ہیں, حضرت قبلہ ہیں, اور ہمارے علماء ہیں. حضرت قبلہ جامعہ نظامیہ کے سینئر لوگوں میں سے کہ بابا جی نے ان کو دیکھا. ایک تو یہ بات ہے, لیکن میں کہتا ہوں آج بابا جی دی جڑا منڈا تقریر سن رہا ہوئے نا اس طرح کر کے, تے بابا انہوں تقریر چنج ویڈیو چ ویکھ رہا ہوئے, بابا انہوں بھی بدل کے رکھ چھڑدا ہے. بابے دی تقریر سن رہا ہے, بابا انہوں ویکھ رہا ہے. ساڈے دبئی دا ایک منڈا سی سعودیہ دا, وہ تحریک دے خلاف بڑا بڑبڑ کردا سی ایویں, تے وہ کہندا کہ میں دوسری پارٹی سا, کہندا میں رات کو ستا تے بابا جی نے خواب وچ آ کے رکھ کے چنڈ ماری, فرمایا بندے دا پتر نہیں بننا. وہ صبح اٹھیا تے کہندا اللہ نے میرے دل وچ حضور دا عشق پیدا کر چھڈیا سی. جو کچھ نہ کر سکے وہ غیر اللہ ہے, جو تخت لے آئے وہ ولی اللہ ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. موسیٰ علیہ السلام دی قوم موسیٰ پاک کول جا کے کہندی پانی چاہیے, آپ نے نہیں کہ اللہ کول جاؤ, غیر اللہ کول کی لینا آئے ہو. آپ نے فرمایا پانی چاہیے, انہوں نے کہا ہاں. آپ نے ڈنڈا پڑیا, ماریا پتھر دے اتے, 12 چشمے جاری ہو گئے. اور عیسیٰ علیہ السلام مردے کی قبر کے اوپر ٹھوکر مارتے تھے, وہ زندہ ہو جاتا ہے. ساری دنیا ڈوب گئی, ایک کشتی بچی رہی, نوح نجی اللہ. اور ابراہیم علیہ السلام 40 دن 40 راتاں آگ دے اندر رہے, نہ سڑ سکے. اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر لوہا کاٹنے والی چھری چلی, لیکن وہ نہ چل سکی. یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا بادشاہ یہ سارا قرآن ہے. جو کچھ نہ کر سکے وہ غیر اللہ, جو تخت لے آئے وہ ولی اللہ, جو پانی کے 12 چشمے جاری کرے وہ ولی اللہ, جو مردے زندہ کرے وہ روح اللہ, اور جس کی کشتی طوفان میں غرق ہونے سے بچ جائے وہ نجی اللہ, اور جس کی گردن کے اوپر لوہا کاٹنے والی چھری بے اثر ہو جائے وہ ذبیح اللہ, اور جو آگ میں نہ جلے وہ خلیل اللہ, اور جو ایک سجدہ کر کے پوری امت بخشوا چھوڑے وہ محمد الرسول اللہ. لو جی لو, یہ کہندے بابے شاہ کوئی نہیں, اے قرآن میں تواڈے سامنے رکھیا ہے. یہ کہندے جی بابے کچھ ہوندے تے سیلاب نو نہ روک دے. سیلاب بابیاں نے نہیں روکیا. میں کہا خالی سیلاب جڑا ہے او دیہاتاں ہی تے نہیں آیا, مسیتاں چ بھی آیا. تے جے بابیاں نے سیلاب نو نہیں روکیا, کل تو کی کہیں گا خدا نے مسیت کیوں نہیں بچائی؟ بابیاں نو چھڈو, رب تے بچانے لائے نا. پھر تسی کی کہو گے؟ اصل بات یہ ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے. اے میں تانوں بابے دیاں گلاں سنا رہا, کنیاں حدیثاں زبانی یاد ہیں؟ 194 پیدا ہوئے, 256 انتقال ہے, 12 سال دی عمر بینائی واپس آئی, تے 2 لاکھ حدیثاں تو یاد ہون تو بعد اے کتاب آپ نے لکھی ہے. اے دا پورا نام جڑا بندہ علماء تو ہٹ کے بخاری دا پورا نام سنا دے گا, میں انہوں پگڑی پیش کر دیاں. اے بخاری دا پورا, اے بخاری نا نہیں نے, اے تے امام بخاری ہے, اس کتاب دا نام. تے لونڈے گلاں کر دین ساڈے نال, ذات دی کوڑ کرلی تے جفے لبیک علیاں تے انجن کر کے کہندا سی ہاں فائز عیسیٰ کا فیصلہ دیکھوں گا کون ریورس کروائے گا. میں کہا پتر تیرے انج کرن نال کچھ نہیں ہویا, البتہ ظہیر الحسن شاہ صاحب نے انج کیتا, سارا کام ہی سیدھا ہو گیا. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. صرف مومن بولے, مولا علی کے فیصلے پر صرف مومن بولے حیدر. لو جی صفحہ نمبر 320 کے اوپر انہوں نے خود لکھا ہے کہ بخاری کا جو صحیح نام ہے وہ یہ ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ. اے بخاری شہید اصلی نام ہے.
میں نے زبانی پڑھا ہے کیونکہ میں نے بخاری پڑھی ہے حضرت حافظ ملت استاذ العلماء شیخ الحدیث علامہ حافظ محمد عبد الستار صاحب سعیدی سے، جن کے ایک شاگرد کا نام خادم حسین رضوی ہے. اور امام بخاری کو 2 لاکھ حدیثیں یاد تھی، لیکن اس بخاری کے اندر یہ بھی وہابی بھائیوں نے چھاپی ہے. اس بخاری کے اندر امام بخاری 7563 حدیثیں لے کر آئے. 7000 سارے بولو ہیں جی، پیچھے والوں نو سمجھ آ رہی ہے. 7563 حدیثاں لے کے آئے نے دیکھ تے باقی کیوں نہیں لے کے آئے؟ یاد تے 2 لاکھ سن، وہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ صرف اتنی کیوں لائے؟ امام بخاری فرماتے ہیں یہ پوچھو یہ کیسے لے آیا ہوں. پہلے اینو عزم کرو کہ کیویں لے کے آیا. سیرت امام بخاری کے صفحہ نمبر 318 کے اوپر آپ نے جواب دیا. میں یہاں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا یہ پوری گلی جو ہے نا باہر سے روشن ہے. میں نے کہا کتنیاں چیخاں نکل رہی ہوں گی حضور دے دشمن آتی. فاروقی صاحب کی کر چھڑیا نے، ایڈیاں مرچاں لائیاں نے، ایڈیاں مرچاں. اوہ بہتر تھا کسی غریب کو پیسے دے دیتے. میں کہا 11 مہینے کتھے ہوندے ہو؟ 6 لاکھ دے تواڈے اجتماع تے جے تواڈے اجتماع دے اوتے جنہ پیسہ خرچ ہوندا اوتھے نہ خرچ ہوئے تے پورے پاکستان دا قرضہ اتر جاوے. کہتے ضروری ہے. میں نے کہا یہ آخرت کے لیے ضروری ہے. یہ امام بخاری کو یہ کتاب لکھتے ہوئے 7500 حدیثیں جمع کرتے ہوئے 16 سال لگ گئے. کتنے؟ ایک دن میں 100 حدیث لکھی آپ نے. کتنی؟ یا 2 لاکھ ہیں. 16 برس لگ گئے آپ کو. کتنے؟ صفحہ نمبر 318 کے اوپر. کسی نے پوچھا حضور ایڈا ٹائم کیویں لگ گیا 24 گھنٹے کی حدیث؟ آپ نے فرمایا اس لیے لگا تاکہ ان کو جواب مل جائے کہ یہ جو کہتے ہیں نا فضول خرچی ہے یہ سارا کچھ، ان کو جواب ملے. اور میں وہ کیسے؟ آپ فرماتے ما وضعت فی کتاب الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك. فرمایا میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی تھی کہ میں نے حضور کی ہر حدیث لکھنے سے پہلے ایک بار غسل کرنا ہے. کتنی حدیثیں آپ نے لکھی ہیں جی؟ تو غسل کتنی مرتبہ کیا؟ 7500 مرتبہ غسل کیا 16 سال کے اندر. نہ یہ غسل فرض ہے وہ بالغ آدمی پر ہے یا شادی شدہ آدمی پر ہے، نہ یہ غسل سنت ہے جو جمعے کے لیے یا عید کے لیے، نہ یہ غسل مستحب ہے جو محفلوں کے لیے ہوتا ہے، نہ یہ غسل مباح ہے کہ پسینہ دور کرنے کے. اے کیڑا غسل ہے؟ اے کتھوں کڈیاں نے لائٹاں؟ میں کہ شالمی دیاں لائٹاں راجہ بازار دیاں لائٹاں دے اوتے تینوں سوالاں دی لوڑ پہ گئی ہے. اے جڑا 7500 گیلن امام بخاری اتے چک کے سٹ دے رہے، اے فضول خرچی نہیں ہوئی. تو امام بخاری سے پوچھتے ہیں اے غسل فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، کیڑا ہے؟ فرماتے ہیں پتر ہے کوئی اور غسل نہیں، اے غسل عشق ہے، غسل ادب ہے، غسل محبت ہے، غسل تعظیم ہے، غسل الفت ہے، غسل چاہت ہے. اور آپ کے 1000 اساتذہ ہیں جی. کتنے اساتذہ؟ اینو جدوں بھی چیلنج کیتا کہ بھائی اپنے استاذاں دے نام دس، نہیں دستا، کہندا ہے نہیں. مولانا ادریس صاحب کو پوچھو کتھوں پڑھے، اے اپنے استاذاں دا نام دسن گے، اے دسن گے، اے قبلہ دسن گے، اے دسن گے. بلکہ باہر جڑا بندہ حجام ہے کٹنگ کردا ہے انہوں پوچھو کتھوں سکھائی، وہ دسے گا میرا فلانا استاد ہے. امام بخاری خود فرماتے ہیں میں نے 1000 اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا اور اپنے 299 استاذوں کے نام امام بخاری نے بخاری میں ذکر کیے ہیں. اینو جدوں پوچھو تیرا استاذ کون ہے؟ ٹک ٹاک شریف، فیس بک پاک، یوٹیوب، حضرت یوٹیوب، یہ ہمارے استاذ ہیں. میں یہ آپ کو لطیفے نہیں سنا رہا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ کتنے فتنے آ چکے ہیں. اے ساڑھے استاذ ہیں، اے کیمرہ ساڑھا استاذ ہے. میں اپنے استاذوں دا نام خوش ہو کے دس رہا. میرے استاذ ہیں جنہوں کو میں حدیث پڑھی ہے مشکات شریف، انہوں دا نام وہیل چیر والے بابا جی قاسم عشق نبی حضرت علامہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی.
انہوں نے حدیث پڑھی ہے حضرت استاذ العلماء علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب کو لو، انہوں نے حدیث پڑھی ہے تاجدار گولڑا پیر سید میرے علی شاہ صاحب کو لو، تے اے تاجدار گولڑا او پیر ہے جن حضور نے آ کے فرمایا میرے علی تو میرا پتر ہے۔ عرض کی تو حضور ہو کیویں؟ فرمایا جدوں مولوی پیر مسجداں تے خانقاہاں بچا رہے سن تو گولڑے چو لاہور آ کے میری عزت تے پہرا دے رہا سے۔ تے بابے دو ہی نے، ایک جنہاں نے گولڑے تو آ کے لاہور حضور دی عزت تے پہرا دیتا، تے ایک جنہاں نے لاہوروں جا کے فیض آباد حضور دی عزت تے پہرا دیتا۔ پنڈی والے نو بھی لکھاں سلام تے لاہور والے نو بھی لکھاں سلام ہو۔ اور ان 1000 استاذوں میں سے 1000 میں ایک استاذ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو امام بخاری کے استاذ ہیں، ان کا نام آپ گوگل پہ لکھیں، ڈیٹیلز وہاں سے مل جائیں گی۔ ان کا نام ہے حضرت امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل۔ اور اے او بابا جڑا 3 بادشاہاں دے نال ٹکرا گیا ایک مسئلے دے اندر۔ انہوں نے کیا قرآن فنا ہو جائے گا، امام احمد بن حنبل نے کیا نہیں فنا ہوئے گا۔ 164 ہجری میں پیدا ہوئے، 241 ہجری کے اندر امام احمد بن حنبل کا وصال ہے۔ تے تانوں پتہ قیمت دینی پیندی گلاں دی، ڈاڈی گل کرو کہ قیمت دینی پائے گی۔ امام احمد بن حنبل نے کیا، ظاہر ہے نکے نکے بچوں کو قرآن یاد ہے، ایک بندہ اٹھ کے کہہ دو جی قرآن ختم ہو جائے گا تو کنی پیڑی گل ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں فنا ہوئے گا۔ انہوں نے کی کیتا آپ نو، حضرت امام احمد بن حنبل نو نا اس طرح کر کے بندے سن، اس طرح بغداد شریف دے اندر سواری دے اوتے بٹھا کے نا اس طرح کر کے تے پیچھے دونوں ہاتھ بن کے تے رات نو نہیں دیہاڑی آپ نو کوڑے مار دے سن تے اچھی اچھی آواز نال کہندے سن اے او مولوی ہے جڑا حکومت دے خلاف گلاں کردا نے۔ تے سارے مولوی امام احمد بن حنبل دا ساتھ چھڑ گئے، نا 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 اسی جاندے ہی نہیں ہے کون ہے، کلے رہ گیا۔ سارے مولوی بشمول نور اللہ قادری، ہاں کدھر ہے، کہاں گیا، ایتھے پگڑی رکھ کے۔ یہ بڑے عاشق رسول ہیں۔ میں کہا تو باہر ہے، عاشق اندر ہے، رہائی کیوں نہیں ہو رہی؟ میں نے کہا کوئی گڈیاں دے وہیل ہوندے نہ ساڈے بابے نو دکھ دیندے نہ اج ذلیل ہوندے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں امام احمد بن حنبل کے کوائف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ نے ایتھے تے امام ابن کثیر نے فرمایا آپ نو کوڑے مار دے سن نا بن کے اودے وچ تاراں، تے آپ فرماندے جڑے 17 کوڑے مینوں وجے اگر ایک کوڑا ہاتھی نو وج جاندا اونے بھی بہ جانا سی۔ ایک بڑی خاص گل، ساڈا مشرق اے ساڈا جڑا لباس ہے اے شلوار قمیض ہو گیا، کرتا ہو گیا، لیکن پہلے جڑے علماء دا لباس سی صوفیاء دا او دھوتی ہوندی سی، اُتے کرتا تے تھلے دھوتی، تے اے بنینا نہیں سن ہوندیاں اودوں جی، تھلے دھوتی ہے تے بندے اُتے کرتا۔ امام احمد بن حنبل فرماندن کہ میں دھوتی بننی سی، ہاتھ انہوں نے میرے پیچھے بننے سن تے مینوں کوڑے مار رہے سن تے میری دھوتی نہ سرک گئی، کھل گئی، تے کہندے میری آنکھاں چوں اتھرو ڈگ پے، تے میں دل وچ میں انہوں نے یہ بھی نہیں کیا یار ایک واری مینوں ذرا دھوتی تے بن لین دیو، جویں بابا جی انہوں نے ماریا نا تے بابا جی دی پگڑی کھل گئی، تے بابا جی اتوں تھلے آ گئے، تو جدوں بابا جی دے سر دے اوتے انہوں نے ڈنڈے مارے، بابا جی کو ہس پے، انہوں نے کیا سی مولوی صاحب نو کٹ رہے ہیں تے بابا خادم کو ہس کیوں رہا؟ آپ نے فرمایا جلیو جنہاں واسطے تسی مار رہے ہو تانوں نہیں ویکھ رہے، جنہاں واسطے مینوں مار پے رہی ہو مینوں ویکھ رہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ جی توجہ، امام احمد بن حنبل کہندے میری دھوتی نہ سرک کے نا سرک کے ایتھے سی دھوتی تے تھلے آ گئی، ایتھے آ گئی، تے کہندے میرے دل وچ خیال آیا یا اللہ میری عزت دی حفاظت فرمائی، میرے ستر دی شرم رکھی، شرما والے ہو شرما رکھنا، تے فرماندے میری دھوتی جنا این سرک رہی سی، تے اچانک ہی میں ویکھیا اس طرح کوئی پچھو ہاتھ غیب وچوں ہاتھ آیا، انہیں اس طرح کر کے نا تے دھوتی میری اتے چھکی، میری دھوتی ٹائٹ ہو گئی، ہاتھ غائب ہو گیا، دھوتی میری ٹائٹ ہاتھ غائب، تے میرے دل چاہے ہاتھ آیا کدھروں گیا کدھروں، تے پچھو آواز آئی مالک تگڑے ہون کنڈ نہیں لگن دے دے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پھر اگے جی آپ دا جنازہ اٹھیا جی، اج ساڈا رابطہ سی اسی رستے چاہنے ہیں، انہوں نے کہا جی ایتھے آنا ہے، اس تو پہلے جڑے پروگرام ہی سا انہوں نے لوکیشن بھیجی اتوں ہو کے ایتھے آیا، اے رابطہ شابطہ نہ ہوندا ٹیلی فون دے ہوتے تے میں ایتھے نہیں سا پہنچ سکدا،
تسی کدھر جانا ہے, کوئی فوتگی دی خبر دینی ہے, واٹس ایپ دے ہوتے میسج, نیٹ بند ہو جائے, سسٹم بند ہو جائے, تو جنازے ہمیں ہی پڑھنے پڑیں گے کیونکہ خبر ہی کوئی نہیں, تو چلو چکو دفناؤ, ان کی کریے. 241 ہجری دے اندر آج 1447 ہے, میں 241 ہجری 1200 سال پیچھے جا رہا ہوں. میں بغداد جاتا ہوں, حضرت امام احمد بن حنبل کی قبر پتہ ہے کدھر ہے؟ دریائے دجلہ کے نیچے ہے, اتو دریا جا رہا ہے, تھلے آپ دی قبر ہے. فرمایا مینوں مزار نہیں چاہیے, مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو, میں مٹا ہوں تیرے نام پر, مجھے کیا غرض ہے نشان سے. تے آپ دا جنازہ اٹھیا, تسی سن کے حیران ہو جاؤ گے. ساڈے بابے ایسن, اپنی تاریخ سدھی کرو, پھلاں دی سیج دے اندر مینوں لے کے آئے تے میں میلاد بیان کر رہا. ساڈے بابے نو اگلے نے ایتھے استریاں پھیریاں, ایتھے تے لون تے مرچاں پا کے, تے نال کیا جی صبح 5 بجے تانوں ٹنگ دیتا جائے گا. ہن کی کہنا نے, تے انج بابا جا رہا ہے سید کفایت علی کافی, تے نال پڑھدا جا رہا ہے, پترو کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ساڈے بابے بڑے وڈے سن. علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نو سزائے موت ہوئی 53 دی ختم نبوت واسطے جڑی جنگ لڑی گئی, تے انہوں نے جنہاں نو سزائے موت ہوندی ہے جیل شریف دے اندر, انہاں دا لباس بدل دتا جاندا ہے, وہ وکھرا لباس ہوندا ہے. وہ رات نو آپ نو لباس پوا کے جاون, صبح آن ویکھن تنگ ہویا پیا ہے, وہ پھر چینج کر کے جاون, اگلے دن دیکھن پھر تنگ ہویا ہے. حالانکہ جنوں سزائے موت دا آرڈر ہو جائے او دا وزن گھٹنا شروع ہو جاندا ہے, وہ سکڑنا شروع ہو جاندا ہے, انہوں بھوک نہیں لگدی. تو ایک جیلر دا باشندہ آ کے, چمچا آ کے حکومت دا کہنے لگیا, نیازی عجیب بات ہے, اسی تواڈے واسطے روزانہ کپڑے نویں لے کے آنے, وہ کپڑے چھوٹے ہو جاندے نے, تے جڑے موت دے قیدی ہوندے نے انہاں دا تے وزن گھٹتا جاندا ہے, تسی موٹے ہوتے جاندے ہو. سنو تواڈے بابے ساڈے بابے کیڑے سن. علامہ نیازی نے گرجدار لہجے میں کہا, فرمایا چل پاگل اپنا کام کر, جن کا وزن کم ہوتا ہے وہ جرم کر کے آتے ہیں, میں مصطفیٰ کی ختم نبوت پر پہرا دے کر آیا ہوا. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اے تواڈی تاریخ ہے. علامہ نورانی نو جدوں لاہوروں پنڈی دا کرایہ 14 روپے سی, مرزائیاں نے 1 کروڑ روپیہ دیتا جی صبح 12:30 ذرا ہلکی گل کرنا, آپ نے ٹھوکر ماری. اور پتہ ہے علامہ نورانی کون ہے؟ جنہوں نے 60 سال تراویح کے اندر قرآن سنایا ہے. علامہ نورانی وہ ہیں جن کو 17 زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا, پوری دنیا میں گئے اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے. تو علامہ نورانی نے ایسے کر کے اپنے پاؤں, ساری زندگی ذاتی گھر نہیں خرید سکے. آج مولویوں کو پوچھو تواڈے کول گھر کتوں آیا, کہندے سانوں کیوں پوچھتے ہو؟ پیراں نوں پوچھو تو ویسے کہندے نے دائرہ اسلام چوں خارج ہو گیا. پیر دنیا دا سب تو بڑا پیر حسین ابن علی ہے جی, سب تو بڑا پیر. علامہ نورانی نو کروڑ روپیہ دیتا, ادو مرزائیاں نے, آپ نے ٹھوکر ماری, فرمایا چک کے لے جاؤ, کل رات میرا سودا بازار مصطفیٰ چ ہو چکے ہے. اے امام احمد بن حنبل, آپ دا جنازہ اٹھیا 1200 سال پہلے 241 ہجری دے اندر, تے بغداد شریف دے اندر آپ دے جنازے چ 17 لاکھ بندہ سی. اولی بولو, سو جاؤ, بلکہ تواڈا سونا بندا ہے, تواڈا سونا بندا ہے. ہاں, کیونکہ بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دو رمے آہو, باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. اور کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند, تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. تے 17 لاکھ آدمی سی, تے 20,000 یہودی آپ دا جنازے دا منظر ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. او دے ایک شاگرد دا نام امام بخاری ہے. کی نام ہے؟ کنیاں حدیثاں زبانی یاد سن؟ بخاری دے اندر کتنیاں؟ 7563 ہے. تے کنے سالنچ بخاری لکھی ہے؟ ہر حدیث لکھن تو پہلے کی کر دے سن؟ تے نال چیز ایڈ کرو, وصلے تو رکعتین, فرمانے 2 نفل بھی پڑھدا سا. تے پھر حضور دے منبر دے اوتے سر رکھ کے بیٹھ جاندا سا. خواب دے اندر حضور دی زیارت ہوندی سی, سرکار کو پوچھ کے بخاری دے اندر میں حدیثاں جمع کردا سا. اے بخاری ہے. تے اے دے چوں میں ایک حدیث, میری تقریر ختم, تے تانوں صفحہ بھی دستا ہاں جی. صفحہ نمبر 843, 800 انٹرنیشنل پیج ہے جی, انٹرنیشنل, جو مکہ مدینہ میں پڑھایا جاتا ہے, اور قرآن کی مشہور آیت ہے,
سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، ان اللہ و ملائکتہ، سنی ماما نے اپنے پتروں نو اے درود علی آیت یاد کروائی ہوندی نا، ان اللہ، سبحان اللہ۔ وے لو جے میں رسمن تقریر کردا تے میرا پسینہ تو نہیں سی نہ نکلنا، تے کم از کم چھٹاکی زور نہ لاؤ، ایک رتی تے لاؤ، پھر پڑھو ان اللہ۔ اے آیت تو سارے نو یاد ہے، اے دا ترجمہ بھی یاد ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب کی خبریں دینے والے نبی پر درود پڑھتے ہیں، نہیں کہنا، کیونکہ پڑھنے کے لیے زبان چاہیے، زبان کے لیے جبڑا چاہیے، جبڑے کے لیے دھڑ چاہیے، سر چاہیے۔ اللہ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، حدود سے پاک ہے، قیود سے پاک ہے، ڈائریکشن سے پاک ہے، سمتوں سے پاک ہے، وہ منزہ ہے، منزہ مبرہ ہے۔ تو اس لیے کہنا اللہ بھیجتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنے حبیب پر درود۔ امام بخاری دے ایک استاد دا نام احمد بن حنبل ہے، ایک اور استاد ہیں انہوں دا نام ہے ابو العالیہ، حضرت یہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں میں اپنے استاذوں کو پوچھے استاد جی ایک سوال ہے، انہوں نے فرمایا پوچھو۔ اے سوال ہوندہ نے، ان کہا جی استاد جی اللہ اپنے حبیب پر درود کیسے بھیجتا ہے؟ اے سوال نہیں ہوندہ، کیا دیوار کے پیچھے کا علم ہے؟ کیا وہ ہمارا درود و سلام سنتے ہیں؟ اے آج دی قوم دے سوال اے کڈا سونا سوال ہے، سوال ہیں دے ہوندن، سمجھ آ جائے داڑی منڈے نو آ جائے، طارق عزیز نیلام گھر دے اندر شو کردیاں پتہ دیوں دی لین کے در ٹر گئی، کہنے لگا جی پورے مجمع سے میرا ایک سوال ہے، بتائیں کیا اللہ کے نبی کو تیرنا آتا تھا؟ یہ سوال اس نے پوچھ لیا۔ اب سارے بندے سر جوڑ کے بیٹھ کے کون جواب دے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا۔ آخر میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا، انہیں کہا میں جواب دیاں گا۔ سٹیج پر آیا، اس نے زندگی میں پہلی بار مائک پکڑا۔ سوال ایسے ہوتے ہیں اور جواب ایسے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا جی آپ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کو تیرنا آتا تھا، میرا جواب یہ ہے کہ تیرنا آتا تھا، سوئمنگ تیرنا آتا تھا، بس اتنا کہا، چل دیا۔ طارق عزیز نے اس کی بازو پکڑ لی، کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا آپ نے سوال پوچھا میں نے جواب دے دیا۔ اس نے کہا کدھر پڑھا ہے کہ نبی پاک کو تیرنا آتا تھا؟ انہیں کہا بادشاہ زندگی کی کتاب ویکھی کوئی نہیں، پڑھنا کتھے سی؟ تو اس نے کہا پھر اتنا بڑا جواب کیسے دیا؟ سنو جی میری ملت کے نوجوانوں، یہ مسئلہ اس کو سمجھ آئے گا جس کی ماں نے یا رسول اللہ کی لوری دے کر اس کو پالا ہے۔ سوال کیسے اور جواب کیسا؟ اس نے کہا بتاؤ نبی پاک کو تیرنا آتا تھا؟ نوجوان کہنے لگا تیرنا آتا تھا۔ اس نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ نوجوان تڑپ کے کہنے لگا ٹوپی داڑھی پگڑی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اقبال اس کے بارے میں کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ وہ نوجوان کہنے لگا جی تیرنا آتا تھا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ نہ تیر سکنا، نہ تیر سکنا، نہ تیر سکنا یہ عیب ہے، اور اللہ نے مصطفیٰ میں عیب رکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی تنگ آ گئے اس لیے شاپر لے کر آ رہے ہیں۔ ویسے یہ اشارت الناس سے ثابت ہوتا ہے کہ تنگ آ گئے، اشارت الناس، عبارت الناس سے نہیں، اشارت الناس سے ہوتا ہے نا جی۔ آپ کو پتہ ہے جب نعت خان نعت پڑھ رہا ہو تو جب کوئی کہہ رہا ہو جزاک اللہ، یہ تو مطلب ہوتا ہے بس کر دیو۔ تو اگر خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہو دنیا کہہ رہی سبحان اللہ، دا مطلب ہے ٹھیک ہے جی جان دیو۔ اگر کہہ دے ہوں جی ماشاء اللہ، یہ مطلب ہوتا ہے جی بس کرو نا جی، بس کر چھوڑو نا۔ آلہ حضرت نو دو بیماریاں نے نہیں چھڑے، ایک سر درد تے ایک بخار، تے وڈی کرسی میں تاں چکوائی کہ وہ وڈے بیٹھے سن تے میری حیثیت نہیں وڈی کرسی تے بہن دی، تے آلہ حضرت واسطے وڈی مسند رکھی جاندی سی اے قبلہ ایتھے تک، ایتھے تے آپ قلم جڑا ہے نا جی کانے دیاں کلمہ ادو ہوندیاں سن، تے اے حالت سی بخار دی وجہ تو اے راشا این سی جی، تے دوات ایتھے رکھتے سے نال حضرت ایتھے کر کے دوات تے قلم اتھے ڈبو کے نا تے کم دے ہاتھ دے نال کہندے سن ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تھکا نہ کرے۔ ذوف
فرمایا منیا کیا مدرزا سر درد ہے, منیا کہ تینوں بخار ہے, پر او منظر بھی تے یاد کر کہ ابو بکر دی ایڑی دے اوتے سپ ڈنگ مار رہا ہے, پر ابو بکر کہہ رہا ہے تو آج اپنا زور آزما, میں تینوں اپنا صبر آزما کے دساں گا. تو امام بخاری فرماتے میں پوچھے استاد جی اللہ اپنے حبیب پر درود کیسے بھیجتا ہے؟ ان کے کیا سوال ہیں؟ وہ کراچی کا انٹرنیشنل باندر طارق مسعود, یہ تو میں بڑے مناسب جملے کہہ رہا ہوں کہ کل کو آپ فاروقی صاحب کو یہ نہ کہیں مولوی صاحب نو بلایا سی, میں نے کہا تیرے پیو نو جڑا گال کڈے تو انہوں 100 سنانا ہے. ان کے سوال ربیع الاول میں بیٹھ کر ٹی وی ٹاک شو ہو رہا ہے, ہاں اسلام میں 2 عیدیں ربیع الاول میں, بریلویوں نے تیسری کہاں سے نکال لی؟ میں نے کہا کمینے اے 10 جے تیسری نہ ہوندی 2 کدھروں آنی ہے سن, بس اتنا اے جواب دے دے اسی نہیں کہاں گے. اچھا چھوٹی عید پر بھی نماز ہے, بڑی عید پر بھی نماز ہے, تو عید میلاد النبی کی نماز کا ٹائم کتنے بجے ہے؟ میں نے کہا چھوٹی عید 7 بجے ہوتی ہے, بڑی عید 7:45 بجے ہوتی ہے یا 6 بجے ہوتی ہے. نکی وڈی عید دے اتے اسی نماز پڑھتے ہاں تے ربیع الاول عید دی اتے تواڈے جنازے پڑھتے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. نکی عید سویاں والی, نکی عید حلوے والی, وڈی عید کھلا والی. میں کیا حلوے والی تے کھلا والی عید منی کھلوتا ہے تے جس دن اللہ نے اپنا حبیب دیتا اس عید نو مندیاں تینوں موت پیندی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے ان کا نام ہے امام قسطلانی. ہن کھوتا کی جانے گلکند کی ہے تے جدا نام ہے لے رہے انہاں دنیا داراں نو کی پتہ. امام قسطلانی نے 5 جلداں دے اندر عربی دے اندر ایس ایک کتاب دی شرح لکھی. آپ فرمانے میرے کو ایک بندہ آیا, انہیں ایک عجیب سوال پوچھیا, سوال تو گل چھڑ پئی پاویں سہری ہو جاوے سوالاں تو. انہیں کہا حضور ایک سوال ہے. آپ نے فرمایا پوچھو. تو شلوار چھوٹے بھائی کی پہنی ہوئی تھی, کمپنی تسی سمجھ گئے ہو کیڑی ہوئے گی, نام میں نہیں لیندا تہاڈا دل کدھرے نہ ٹوٹ جائے. تے کہتا ہے جی میرا ایک سوال ہے آپ سے. فرمایا پوچھو. کہنے لگا یہ لیلۃ القدر افضل ہے یا میلاد والی رات افضل ہے؟ آپ نے فرمایا لیلۃ القدر میں کیا ہوا تھا؟ کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. اس رات تو قرآن اترا. آپ نے فرمایا سوال پھر دہراؤ. اس نے کہا میرا سوال ہے کہ میلاد والی رات افضل ہے یا لیلۃ القدر والی؟ فرمایا لیلۃ القدر میں کیا ہوا؟ کہنے لگا قرآن اترا. آپ نے فرمایا کس پہ اترا؟ کس پہ اترا؟ کہنے لگا امام الانبیاء پہ. فرمایا اگر وہ نہ ہوتے تو قرآن آتا؟ کہنے لگا نہیں. تو فرمایا من نہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام انج کر کے کہنا ہے, دونوں ہاتھ چوک کے. نہیں تھلے کر کے, ایک منٹ ٹھہرو. کہتے ہیں کھڑے ہو کر سلام کیوں پڑھ دو؟ میں کہا آج بہ کے پڑھ لیں, آج تو مان لو, آج تو بہ کے پڑھ رہے ہیں. جس سہانی گھڑی, صرف ایک پارٹی نو ٹینشن ہے, ابلیس. بس فرق یہ ہے پہلے پاپا رویا, آج کل کاکے روتے ہیں. جس سہانی گھڑی نہیں بھائی نہیں, اس طرح نہیں. جے پڑھنا نے تو پھر سونا کر کے پڑھو. جس سہانی گھڑی نہیں, اس طرح بھی نہیں. ایک شہر دا کی نا ہے جی, تے جے تانوں میں میرپور دی تاریخ دساں تے تسی کہو گے مفتی صاحب نہ ہی دس دے تے چنگا سی. تے اللہ دے بندے ہو تانوں تے بڑا ڈاڈا کر کے بولنا پائے گا. جس سہانی گھڑی, اے تہاڈی تاریخ ایڈی سونی ہے کہ تانوں غازی تنویر اللہ نے عطا فرمایا ہے. ایڈی سونی تاریخ. ہن تے بولو جس سہانی گھڑی, ہاں تھوڑا جا اور زور لاؤ. جس سہانی گھڑی
شاباش شاباش. میں جڑے حفظ کرتے ہیں نا پتر، میں انہوں نے یہ دعا دینا اللہ تانوں ایٹم بم بنائے، شاہین بنو، غوری بنو، عطب بنو، ٹینک بنو، ذرار بنو، جدھر جاؤ کوئی کہے ہوئے حضور دا غلام آ رہا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. جس سہانی گھڑی اس دل افروز ساعت پہ. امام بخاری نے پوچھا استاد جی اللہ اپنے حبیب پر درود کیسے بھیجتا ہے؟ استاد صاحب نے جواب دیا، فرمایا صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ. فرمایا بخاری جب اللہ اپنے حبیب پر درود بھیجنے کا ارادہ فرماتا ہے فرشتوں کو جمع کرتا ہے. تسی کنوں جمع کیتا؟ اے کون ہیں؟ اوے بندے نے. تسی تے انج پریشان ہو گئے جویں جن ہو. اے بندے نے. اللہ کنوں جمع کردا ہے؟ تسی بندے نو. اللہ فرشتے نو جمع کرتا ہے، تسی بندے نو جمع کیتا. فرمایا جب سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں تمہیں پتہ ہے میں نے اپنے حبیب کا ماتھا کیسا بنایا ہے؟ تم جانتے ہو میں نے اپنے حبیب کے رخسار کیسے بنائے؟ فرمایا بنایا بھی خود ہے اور قسمیں بھی میں خود ارشاد فرماتا ہوں. تو اللہ فرشتوں کو جمع کر کے اپنے حبیب کی شان بیان کرتا ہے. مولانا نے یہاں بندوں کو جمع کر کے حضور کی شان بیان کرتے ہوئے کہا سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے بلغ العلا، مکھ چند بدر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ. بس اور کیا ہے؟ اور یہ ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. ایک بندہ کہتا ہے جی میلاد کب تک ہوتا رہے گا؟ میں کہا تھوڑیاں نسلاں مک جان گیا پر میلاد نہیں مکنا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اللہ جل مجدہ الکریم اس ادارہ محبت کو تا صبح قیامت باطل کی آمیزش سے محفوظ رکھے. حضرت قبلہ کے علمی فیضان کے اندر برکات کثیرہ نازل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.